بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ویورز، چلتے ہیں نظامی بنصری کتاب کے اگلے حصے کی طرف۔ خواجہ حسن سنجری سے ملاقات۔ راجہ رام دیو بہت دور اندیش تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب اس طرف ترکوں کی آمد و رفت شروع ہو جائے گی۔ چونکہ دلی میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی ہے، لہٰذا ان کی زبان کو سیکھنا ضروری ہے۔ چنانچہ علاؤالدین خلجی کے دیوگیر سے واپس جانے کے بعد راجہ نے اپنے خاندان کے اور دیگر امیروں کے چند لڑکوں کو فارسی اور ترکی سکھانے کے لیے ایک مسلمان مولوی کو کہیں سے بلا کر ملازم رکھا۔ اس طرح میں نے اور میرے ساتھ 10-12 نوجوانوں نے فارسی اور ترکی زبان سیکھ لی۔ انہی دنوں سلطان علاؤالدین خلجی نے وہ خراج وصول کرنے کے لیے جس کا وعدہ راجہ رام دیو نے حملے کے وقت کیا تھا، دلی سے اپنے ایک فوجی سردار خواجہ حسن علا سنجری کو 1000 فوج کے ساتھ دیوگیر بھیجا۔ راجہ نے خواجہ صاحب کی بہت خاطر کی اور خراج بھی ادا کر دیا۔ ایک دن میں اپنے ہندو ساتھیوں کے ساتھ ان فوجی سردار سے ملنے گیا۔ ان کی بہت تعریف سنی تھی۔ یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ وہ شاعر ہیں اور ان کی شاعری کا ہر جگہ چرچا تھا۔ اگرچہ مسلمان فوج کے آدمی بہت ہی اکھڑ اور بد مزاج تھے اور ہندوؤں سے نفرت کرتے تھے، مگر اس کے برعکس حسن سنجری نرم دل بھی تھے اور خوش مزاج بھی۔ جب میں خواجہ حسن سے ملاقات کرنے گیا تو وہ قرآن پڑھ رہے تھے۔ ان کے سامنے تلوار رکھی تھی۔ وہ ہماری طرف متوجہ نہیں ہوئے، ہم وہاں کھڑے رہے۔ آخر انہوں نے قرآن کو بند کیا اور دونوں ہاتھ پھیلا کر آنکھیں بند کیں۔ ان کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ میرے بعض ساتھیوں نے کہا کہ وہ خدا سے کچھ مانگ رہے ہیں۔ جب حسن سنجری فارغ ہوئے تو ہم سے کہا، تمہارا آنا اچھا ہو، تم کیا سامان لائے؟ میں نے کل ہی بہت سا غلہ خرید لیا ہے، اب شاید تم سے کچھ نہ لے سکوں۔ میرے ساتھی نے کہا، ہم فقط آپ کی زبان سننے آئے ہیں، ہم نے آپ کی شاعری کی دھوم سنی ہے۔ تب حسن سنجری نے کہا، تم کو ہم سے لین دین کرنا ہے تو ہماری زبان سیکھ لو۔ میرے ساتھی نے کہا، یہ لڑکا بھی فارسی ترکی پڑھا ہوا ہے اور ہم بھی۔ تب حسن نے مجھ کو غور سے دیکھا اور کہا، یہ مجھے ہونہار معلوم ہوتا ہے، اس سے کہو یہاں آیا کرے۔ حسن سنجری کی آنکھوں میں سرخی تھی، شاید وہ رات کو بہت جاگے تھے۔ میرے ساتھی نے ان سے پوچھا، آپ لوگ ہم سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ حسن نے مسکرا کر جواب دیا، بلکہ تم ایسا کرتے ہو۔ زبان نہ جاننے کے سبب تم نے ہماری نسبت ایسا خیال کیا۔ ہم رعایا سے نفرت نہیں بلکہ محبت کرتے ہیں۔ ہاں، فوجی زندگی ہی ایسی ہوتی ہے کہ ہم بد مزاج معلوم ہوتے ہیں، اور میں نے سنا ہے کہ اس ملک کے لوگ مسلمانوں سے اور ان کے مذہب سے بہت نفرت کرتے ہیں۔ اس پر میں نے کہا، نہیں سردار، ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم آپ کے پاس کیوں آتے؟ پھر میں نے خواجہ حسن علا سنجری سے دریافت کیا، اس فوج کے اور سردار ایسے خوش مزاج نہیں ہیں جیسے آپ ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ حسن نے میرے جواب میں کہا، وہ سب بھی خوش مزاج ہیں۔ میں نے ان سے اپنے دل کی یہ بات کہہ دی۔ آپ کی فوج کے آدمیوں کے چہروں سے ڈر لگتا ہے، وہ جنگلی جانور معلوم ہوتے ہیں۔ میری یہ بات سن کر وہ بالکل ناراض نہیں ہوئے، البتہ یہ جواب دیا، کیا تم نے اپنے راجہ کی فوجوں کو دیکھا ہے؟ سب قوموں کے فوجی ایسے ہی معلوم ہوا کرتے ہیں، لیکن وہ بہت اچھے ہوتے ہیں۔ اتنا کہہ کر حسن سنجری رکے، کچھ لمحہ خاموش رہے، پھر جیسے انہیں کوئی بات یاد آ گئی، کہنے لگے، ایک دفعہ میں نے اپنے پیر سے کہا کہ میں فوجی چھاونی کا رہنا چھوڑ دینا چاہتا ہوں۔ میں آپ کے قریب آ کر رہوں گا تاکہ روز آپ کی زیارت کروں۔ ویسے 7 دن میں ایک دفعہ جمعے کی چھٹی ہوتی ہے تو آتا ہوں۔ تب میرے پیر نے کہا، نہیں، ایسا نہ کرنا، چھاونی کی ہوا شہر کی ہوا سے اچھی ہوتی ہے۔ یہ سن کر میں نے حسن سنجری سے دریافت کیا، کیا آپ کے پیر کوئی حکیم ہے جو اچھی آب و ہوا کا مشورہ دیا؟ حسن نے جواب دیا، وہ دل کی بیماریوں کا علاج کرنے والے حکیم ہیں۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ فوجی زندگی سرفروشی کی زندگی ہے اور شہری زندگی آلودگی کی زندگی ہے۔ سرفروش لوگ دنیا کی چیزوں سے زیادہ محبت نہیں کرتے۔ بس میرے پیر نے مجھے دنیا سے بے تعلق رہنے کی تعلیم دی۔
تب میں نے ان سے دریافت کیا، آپ کے پیر کون ہیں اور ان کا کیا نام ہے؟ خواجہ حسن سنجری نے جواب دیا، وہ سید ہیں، سید محمد نام ہے، لوگ ان کو سلطان المشائخ کہتے ہیں، اور خواجہ نظام الدین اولیاء بھی ان کا نام ہے۔ اس کے بعد خواجہ حسن نے اپنے پیر کے بہت سے حالات سنائے۔ یہ سب سن کر میں نے خواجہ صاحب سے کہا، آپ کے پیر کے ذکر نے مجھ پر کیا جادو کر دیا، میرے دل پر ان کا بہت اثر ہوا ہے، اور اس میں یہ لگن پیدا ہو رہی ہے کہ میں فوراً دلی جا کر ان کی زیارت کروں۔ خواجہ حسن میری بات سن کر رونے لگے۔ جب انہیں سکون ہوا تو مجھ سے کہنے لگے، تم بڑے خوش نصیب ہو کہ ایک بیان سے تمہارا دل بدل گیا۔ میں دلی جانے والا ہوں، میں تمہیں بھی اپنے پیر کی زیارت کرانے لے چلوں گا۔ یہ سن کر میں نے خواجہ حسن سے کہا، میری قسمت جاگ جائے جو ایسا ہو، مگر میں اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑ سکتا، انہیں اکیلا چھوڑ کر اتنی دور جانا مشکل ہوگا۔ تب حسن نے مجھے اطمینان دلاتے ہوئے فرمایا، میں تمہارے ماں باپ کے آرام کا انتظام کر جاؤں گا۔ پھر وہاں سے اٹھ کر میں اپنے گھر آیا اور ماں باپ سے یہ قصہ بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایسے پیر کی زیارت ضرور کرنی چاہیے۔ مجھے دلی جانے کی خوشی سے اجازت دے دی۔ جب خواجہ حسن کو یہ معلوم ہوا کہ میرے ماں باپ نے مجھے دلی جانے کی اجازت دے دی ہے تو وہ بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے میرے راجہ رام دیو سے بھی مجھے ساتھ لے جانے کی اجازت حاصل کر لی۔ چند روز کے بعد ہم دیوگیر سے دلی کے لیے روانہ ہو گئے۔ دلی یہاں سے 800 کوس کے قریب ہے۔ راستہ بہت اچھا ہے۔ ہمارا سارا سفر بہت آرام سے طے ہوا۔